السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت پروگرام عوام کی رائے 72 کے ساتھ۔ اور آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں یہاں کی مشہور و معروف سماجی شخصیت کے ساتھ جن کا نام ہے ڈاکٹر سونو صاحب، اور یہ ڈائریکٹر ہیں تھردیپ مائکرو فنانس فاؤنڈیشن کے۔ اور ان سے ملتے ہیں اور سب سے پہلے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اتنی بڑی فاؤنڈیشن بنائی ہے، اس کے پرپس کیا ہیں، یہ کس لیے قیام میں آئی اور کہاں سے قیام میں آئی، اور ان کو کیسے یہ شوق پیدا ہوا آج یہ ڈائریکٹر یہاں پہ ہیں اور کیا کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ دوسرا کچھ کرونا کے حوالے سے، خاص طور پہ کیونکہ معاشی حالت اس میں بہت زیادہ ہماری خراب ہوئی ہے۔ تیسرا جہاں پہ یہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں وہاں کے جتنے بھی مسائل ہیں اس کے حوالے سے، تھر پارکر کے حوالے سے، اور خاص طور پہ ایجوکیشن، ہیلتھ، ان ساری چیزوں کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ڈاکٹر سونو صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم سر۔ تھینک یو جی۔ سر کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں جی، آپ سنائیں۔ سر سب سے پہلے تو میں یہ لوں گا کہ آپ نے یہ تھردیپ فاؤنڈیشن رکھا، اس کا قیام کیا، اس کے جو مین اغراض و مقاصد ہیں وہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، یہ پاکستان میں ایک سوسائٹی میں بہت بڑا ویکم تھا 80s کے دور میں، جب سول سوسائٹی مادر وجود میں آتی ہے اور سول سوسائٹی کے کئی ادارے آئے اپنے، اور انٹرنیشنل ادارے بھی اس زمانے میں پاکستان میں آئے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ جو کمیونٹی ہے، جو غریب لوگ ہیں، ان کے گھروں تک پہنچنے کے لیے جب تک اس طرح کے ادارے نہیں ہیں تو ان کی نہ آواز سنائی دے گی، نہ ان کے لیے کوئی آرگنائز ہوگا، نہ ان کے لیے کوئی رسائی ہوگی کسی بھی ریسورسز کی۔ تو میں نے اپنا سفر 92 میں نیشنل رورل سپورٹ پروگرام سے ملازمت کی حیثیت میں کیا، اسلام آباد بیس، پورے پاکستان میں لوگوں کے ساتھ مل کے کام کیا، اور 96 میں تھر آ گیا، اور وہاں پہ سیو دی چلڈرن ایک انٹرنیشنل ادارہ تھا جو کہ اس وقت اس کا پروگرام تھا کہ وہ واپس جائے گا، کیونکہ انٹرنیشنل ادارے اس ملک میں پرماننٹ رہ نہیں سکتے، ان کی اپنی ایک مجبوریاں ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے کام کیا ہے اس کو کوئی کیسے چلائے گا، تو مجھے ذمہ داری دی گئی کہ میں ایک ایسا ادارہ بناؤں باقی مخیر حضرات سے مل کے جو تھر کے لوگوں کے لیے کام کرتا رہے۔ تو اس کے نتیجے میں تھردیپ رورل ڈیولپمنٹ پروگرام بنایا گیا، جو پاکستان میں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک اعلیٰ مقام ہے، اور وہ ایک بڑا مشہور ادارہ ہے جو کہ لوگوں کی خدمت کر رہا ہے۔ اس میں ہم نے پہلے دن ایک تحقیق کی تھی، اس تحقیق میں ہمیں اندازہ ہوا کہ 80% لوگ جو ہیں نا وہ مختلف قرضوں میں بھی جکڑے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر لوگوں کو قرضے کی سہولت نہ ہو، پیسے کی سہولت نہ ہو، کیپٹل مہیا نہ ہو، تو وہ ایک سائیکل میں، ڈیٹ سائیکل میں پھنسے رہتے ہیں۔ تو پھر اس وقت ہم نے ایک چھوٹا سا پروگرام شروع کیا جس کو ہم کہتے تھے سیلف ہیلپ گروپ، یعنی کہ جو گروپ بنتا تھا اس کو قرضہ دیتے تھے اور اس سے وہ اپنا چھوٹا کاروبار کرتے تھے، یعنی کہ وہ 8-10 لوگوں کا جو گروپ بنتا ہے۔ اور یہ بنگلہ دیش میں، انڈیا میں تو بڑا پاپولر پروگرام ہے، لیکن پاکستان میں 80s کے بعد یہ بھی ڈاکٹر اختر امین خان نے شروع کیا تھا اورنگی پائلٹ پروجیکٹ سے، اور اس کی کئی سارے لوگوں نے کام نقل کیا ہے، کام کیا، اور ہم بھی اس میں سے ایک ہیں۔ لیکن جب چیزیں نکلتی ہیں تو حکومت پھر اس پہ نظر رکھتی ہے، اس کا قانون بن جاتا ہے۔ 2001 میں اس پہ ایک آرڈیننس آ گیا، جس کو کہتے ہیں پاکستان مائکرو فنانس آرڈیننس۔ اس آرڈیننس کے تحت ظاہر ہے ریگولیٹ ہونا شروع ہو گئے، اور 2008 میں انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو پروگرام ہے اس کو حکومت پاکستان پورے پاکستان میں لے جانا چاہتی ہے، اس کو ریگولیٹ کرنا ہے، تو اس کو جو بھی مائکرو فنانس کر رہے ہیں اس میں سے نان بینکنگ فنانس کمپنی کا لائسنس لینا۔ نتیجے میں ہم نے اس پہ کوشش کی، اور تھردیپ رورل ڈیولپمنٹ پروگرام کا یہ جو کمپوننٹ تھا اس کو ہم نے الگ کر کے ایک کمپنی بنا دی، ایک فاؤنڈیشن بنا دی جس کا نام ہے تھردیپ مائکرو فنانس فاؤنڈیشن۔ اس کا مقصد سیدھا سیدھا ہے کہ لوگوں کو گھر پہ، ان کے گھر پہ آج کل جو ٹیکنالوجی ہے اس کو استعمال کر کے، ڈیجیٹل ساری دنیا بات کر رہی ہے، فنانشیل انکلوژن کی بات ہو رہی ہے، تو اس کے پوائنٹ آف ویو سے سب کو گھر پہ جا کے یہ بتانا کہ اگر ان کو چھوٹے کاروبار کے لیے یا
بچوں کی تعلیم کے لیے قرضے کی ضرورت ہے تو ہم مہیا کرتے ہیں۔ اس وقت ہم سندھ کے 19 اضلاع میں کام کرتے ہیں اور ماشاءاللہ ہم سندھ میں کووڈ سے پہلے سندھ کی بڑی آرگنائزیشن میں ہمارا شمار تھا۔ جہاں تک کووڈ کا تعلق ہے، کووڈ میں خاص طور پہ 2-3 طرح کے لوگوں کو متاثر کیا اس دفعہ، جو میری آبزرویشن ہے۔ ہمیشہ کوئی بھی ڈیزاسٹر آتا ہے تو دیہاتی لوگوں کو سب سے پہلے متاثر کرتا ہے، لیکن یہ پہلا ڈیزاسٹر ہے یونیورسل یا اس کو کہتے ہیں گلوبل، جس نے اربن یعنی کہ شہری غریبوں کو زیادہ متاثر کیا ہے۔ بالکل جو بھی شہری متاثر تھے لوگ تھے، جو غریب تھے، جو دیہڑی والے تھے، جو ٹھیلے والا تھا، جو ڈھابے والا تھا، ان سب کے بزنس متاثر ہوئے ہیں۔ تو سب سے زیادہ متاثرین میں سے اربن پور ہوا ہے، اور وہ اربن پور مائگریٹری تھا، وہ شہر میں آیا تھا بزنس کے لیے، تو یہ ایسا ہوا۔ رورل پور تھوڑا سا ہے پور، اس کو کئی اور مسائل ہو سکتے ہیں جن کا ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن کووڈ کی وجہ سے وہ کم متاثر ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ زراعت بھی چلتی رہی، جانور بھی چلتے رہے، چرتے رہے اپنی جگہوں پہ، ان کی مناسب قیمت بھی ملتی رہی، تو وہ اس حساب سے نہیں متاثر ہوئے ہیں جتنے شہروں کے جو متاثر ہوئے ہیں، جہاں پہ لاک ڈاؤن کا بھی امپیکٹ تھا، بزنس کا بھی امپیکٹ تھا، کوئی ان کو مدد کرنے والا بھی شاید شہروں میں اتنے نہیں تھے جتنے ہونے چاہیے تھے، یا پاکستان جس طرح آگے آتا ہے مدد کرنے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی جو دیکھا جائے تو یہ پاکستان کی معیشت کا آپ نے ذکر کیا، پاکستان کی معیشت ایک بہت بڑے کرائسس سے گزر رہی ہے، اور وہ کرائسس ایسا ہے کہ جس کا کوئی جلدی میں حل نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ وہیں پہ روک دیا ہے، اس میں انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی، اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ کچھ کر نہیں پا رہا۔ تو یہ 2 بہت بڑی چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے کوئی اگر سولوشن نہیں ہے تو جلدی سولوشن نہیں ہوگا، تو غریب مزید غریب ہوتا جائے گا، اور جو امیر ہے وہ زیادہ امیر تو شاید اتنا نہیں ہو سکے، لیکن جہاں پہ ہے وہیں کھڑا رہے گا۔ تو یہ ایک سر وائٹ کلر انسان کو پیسا جائے گا نا، لیکن اس میں جو مڈل کلاس بندے ہیں ان کی انکم متاثر ہوئی ہے، ان کی ویجز متاثر ہوئی ہیں، ان کی تنخواہیں متاثر ہوئی ہیں، اگر وہ تنخواہ دار طبقہ ہے تو وہ ایک اور طبقہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں جو بہت سارے جو کچھ فیکٹر سے کسی زمانے میں تھوڑے سے اوپر نکل آئے تھے، تو ان کا واپس جانے کا، غربت میں واپس دھکے جانے کا امکان ہے۔ اب اس کے لیے ظاہر ہے سرکار کو کیا کرنا چاہیے، اداروں کو کیا کرنا چاہیے، وہ اپنے طرف سے سوچ رہے ہیں۔ آپ نے 19 برانچ یہاں زون سندھ میں 19 اضلاع۔ جی، تو یہاں ہیڈ آفس یہی آپ کا ہے؟ ہیڈ آفس ہماری رجسٹرڈ ہیڈ آفس ابھی بھی مٹھی میں ہے، اچھا، لیکن کیونکہ حیدرآباد ہم سمجھتے تھے کہ سینٹر ہے سندھ کا، تو وہاں پہ ہم نے مینجمنٹ کا پورا سیٹ اپ یہاں دکھا دیا ہے۔ میں بھی یہاں پہ بیٹھتا ہوں ہفتے میں 2-3 دن، تو یہ ہے جس پہ ہم یہاں آپریشن سارا یہاں سے ہینڈلنگ یہیں سے سارا کچھ ہوتا ہے، پوری جو 19 برانچیں ہیں آپ کی، جو 19 ڈسٹرکٹس میں 19 ڈسٹرکٹس، جو ہماری 83 کے قریب برانچز ہیں۔ اچھا، 19 ڈسٹرکٹ میں 83 کے قریب، ہاں، اندرون سندھ میں۔ اور ظاہر ہے سندھ ہی ہے، ہم تو اندرون اور شہری سندھ کو تو ہاں، وہ فرق نہیں سمجھتے، سندھ یہ سارے سندھ میں ہیں، تو سندھ کے ہی 19 اضلاع ہیں، ظاہر ہے کچھ اربن سینٹرس ہوں گے، کچھ دیہات میں۔ اچھا سر، ایجوکیشن کے حوالے سے سندھ کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ اس پہ اتنی ایک توجہ دینی چاہیے، اور ہیلتھ کے بارے میں اس کو کس حساب سے دیکھ رہے ہیں، صاف پانی کے حوالے سے؟ میں جوڈیشل کمیشنز بنی ہیں گھر میں 2-3، جی، سپریم کورٹ کی طرف سے بھی بنی، ہائی کورٹ کی طرف سے بھی بنی، دونوں کی طرف سے بنی، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ میں ان ساری کمیشنز کا ایکٹیو ممبر رہا۔ ماشاء اللہ۔ نامینیٹ مجھے ڈائریکٹ، ایک میں تو سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ نامینیٹ کیا ہے جس میں ظاہر ہے ان کی نامینیشن وہیں سے آئی، تو سرکار، دوسرے میں پھر سرکار کو نام بھیجا گیا تھا کورٹ کی طرف سے کہ اس کو بھی شامل کر لیا۔ تو میں نے ڈراؤٹ پہ کمیشن میں حصہ لیا ہے، جس میں ہمارے بہت بڑے قابل احترام اٹارنی جنرل رہے ہیں سندھ کے، اٹارنی جنرل ایڈوکیٹ جنرل رہے ہیں،
وہ اس کے چیئر بھی رہے ہیں کمیشن کے، ڈاکٹر تو نہیں ہے، فتح ایڈوکیٹ سکھر سے ہیں، بہت بڑے مشہور ادیب ہیں قسم کے۔ تو میں ان کمیشنز میں بھی رہا ہوں، تھرڈ ڈراؤٹ پالیسی پہ بھی میں نے کام کیا، لیکن میرا آپ دیکھیں یہ سارے وہ کام ہیں جو سرکار نے نامینیٹ کیے تھے، ہم نے مدد کی، اس میں یہی مسائل تھے جو تین چار مسائل پہ ہماری توجہ تھی۔ اس میں پانی تھا، اس میں صحت تھا، اس میں ایجوکیشن تھی، اور ظاہر ہے اس میں ایک انفراسٹرکچر کا بھی ایلیمنٹ تھا۔ میرا اپنا ان ساری رپورٹس میں اگر آپ کو کہیں سے مل جائیں تو ضرور دیکھ لیجیے گا، کہیں ہوگی پڑھی ہوگی کسی ویب سائٹ پہ۔ میرا اپنی رائے یا اوپینین یہ تھا کہ جو سرکار کا توجہ جو غریب لوگوں کو ہونا چاہیے وہ اتنی ہے نہیں۔ میں جب 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو ہم نے پھر بات کی تھی، جس کے نتیجے میں انہوں نے بہت اچھا کام کیا خواتین کے لیے، جو پرسن میں ابھی تو 17 اضلاع میں کام ہو شروع ہے، جس کو کہتے ہیں یونین کاؤنسل پاورٹی ریڈکشن پروگرام، جو سرسوں چلا رہا ہے، SRSO ادارہ ہے جو سرکار کی اشتراک سے بنا ہے، میرا اس میں بھی حصہ رہا ہے، تو وہ چلا رہا ہے۔ وہ خواتین کو آرگنائز کرتا ہے، اس میں کئی سارے ان کو سہولت دی جاتی ہے، پانی سے لے کے کوئی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ایلیمنٹ ہے جو سرکار نے اچھا کام کیا ہے خواتین کو لیے۔ BISP کے اوپر بہت سارے لوگوں کی رائے ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن میرا اپنا ویو یہ ہے، کیونکہ میں اس شعبے سے میرا تعلق رہا ہے، کہ اگر بنیادی طور پہ عورت کے ہاتھ میں 2 روپے آئیں گے، چاہے وہ کسی طریقے سے بھی آئیں، ان کا جو استعمال ہے وہ کافی جائز ہوتا ہے۔ وہ اپنی بچی پہ خرچ کرے گی، اپنی تعلیم پہ خرچ کرے گی، اس کے دہیز پہ خرچ کرے گی، وہ شام کو جائے گا کسی ہوٹل پہ خرچ نہیں کرے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اس طرح کے کچھ اچھے پروگرام بھی ہیں، لیکن جہاں پہ انویسٹمنٹ ہونی چاہیے تھی جس قدر میں ایجوکیشن پہ، ایجوکیشن، صحت، پانی، مجھے کہنا مین چیزیں ہیں، لیکن مجھے کہنا نہیں چاہیے، لیکن یہ ساری پرائیویٹ ہوتی جا رہی ہیں۔ اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ ضرور سروے کرا لیجیے، ریسرچ کرا لیجیے۔ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں پرائیویٹ اسکول کھل رہے ہیں، وہ فیس اپنی مرضی کی لے رہے ہیں، بچے وہاں جا رہے ہیں اسکول سرکاری میں، شاید وہ نہیں جا رہے تھے۔ تو ایجوکیشن میں ٹیوشن کا نظام آ گیا، ایجوکیشن میں پرائیویٹائزیشن شروع ہو گئی ہے۔ کراچی میں کسی زمانے میں 7,500 سرکاری اسکول تھے یونیورسٹی لیول کے، پرائمری کے، ابھی دیکھیں اس سے زیادہ پرائیویٹ اسکول ہو چکے ہیں۔ تو یہ ٹرینڈ جو ہے کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے یہ تو عوام فیصلہ کرے گی، لیکن یقیناً یہ عوام پہ ایک بوجھ ہے جو بڑھ رہا ہے، ان کے بچوں پہ بوجھ ہے جو بڑھ رہا ہے، ایٹ لیسٹ معاشی ہے۔ اسی طرح صحت بھی انفارچونیٹلی کچھ شعبے شاید ٹھیک ہوئے ہوں گے سرکار کے صحت میں، لیکن بہت سارے جو روزمرہ کی علاج کا معاملہ ہے وہ پرائیویٹ ہوتا ہے۔ آپ کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، خدا نخواستہ آپ کے پاس وسائل ہیں، اللہ نہ کرے کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو، لیکن وہ اگر ہیں تو آپ کسی اور ادارے میں چلے جاتے ہیں جو کہ سرکار کا نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی اور بیماری ایسی ہوتی ہے جان لیوا ہو سکتی ہے تو آپ کے پاس وسائل ہیں تو آپ کسی اور ادارے میں چلے جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ جو سرکاری نظام ہے، اسی طرح پانی بھی ہے۔ ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم کمرشل پانی پیتے ہیں بوتلوں سے، بہت سارے ٹرینڈ ہو گئے ہیں، لوگ پانی کسی زمانے میں یہ پانی نعمت ہوا کرتا تھا، ہر جگہ پہ خیرات اچھا پانی کوالٹی کا ملتا تھا، آج کل لوگ پانی لیتے ہیں اور یہ دیہات تک پہنچ گیا ہے، وہ بھی اپنا گھر میں ہینڈ پمپ لگاتا ہے، سمجھتا ہے کہ صاف پانی۔ سینیٹیشن کا برا حال ہے، ظاہر ہے لوگ جو دنیا ترقی کر گئی ہے جہاں پہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کوئی بھی بندہ باہر جنگل میں پائخانہ نہیں کرے، اوپن ڈیفیکیشن نہیں ہو، یہاں پہ ابھی تک وہ سلسلہ چل رہا ہے جس کی وجہ سے کئی ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہوا ہے کتنا ہوا ہے یہ تو ایکسپرٹ بتائیں گے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہت کچھ کرنے کا ہے جو جس کا وین وہ نظر نہیں آ رہی چیزیں۔ لاسٹ پہ ڈاکٹر صاحب
حکومت سندھ کو کوئی میسج کنوے کرنا چاہتے ہو کسی میرے خیال میں حکومت سندھ کو ابھی نیچے گراؤنڈ پہ اترنا چاہیے. صحیح اگر انہوں نے سیاست کرنی ہے لوگوں کے ساتھ صحیح تو لوگ پریشان ہیں. ٹھیک اب لوگوں کے ساتھ اگر سیاست کرنی ہے تو وہ ایک زاویہ نہیں مختلف زاویوں سے ان تک پہنچنے کی ضرورت ہے, جو کہ وہ کلیم کرتے ہیں ہم پہنچے ہیں, لیکن وہ پہنچے ہیں, روڈ بنا رہے ہیں, شاید اس سے ان کی کمیونیکیشن بہتر ہو رہی ہوگی, لیکن بہت ساری چیزیں ابھی تک پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یا تو گورنمنٹ فیصلہ کر لے کہ بھئی یہ پرائیویٹ سیکٹر ہے, اس کو ہم ریگولیٹ کریں گے, اس کی پرائس کو کنٹرول کریں گے, یہ لوگوں کو سہولت دے گی, یا ہم یہ کہہ دیں چاہے وہ آٹے کی قیمت ہو چاہے کسی کی بھی ہو, یا ہم کہہ دیں کہ جی سرکار زندہ ہے, سرکار موجود ہے, وہ اپنی قانون کے مطابق ہر چیز کو کنٹرول کرے گی, اس میں پیس بھی ہے, امن بھی ہے, پرائس بھی ہے, اور اس میں لوگوں کی مختلف سہولت بھی ہے, جس میں بہت ساری چیزیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا قیمتی ٹائم دینے تھینک یو ویری کا. مچ. تھینک یو. یہ تھے ڈاکٹر سونو صاحب جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. کیمرہ مین عبد الغفور کے ساتھ ڈاکٹر نوید 72.